دنیا کا سب سے زیادہ تیل کہاں ہے؟ تو آپ فوراً کہیں گے خلیجی فارس۔ لیکن اصل سوال یہ نہیں ہے کہ تیل کہاں ہے، اصل سوال یہ ہے آخر کیوں دنیا کے باقی حصوں میں اتنا زیادہ تیل نہیں، اور کیوں ایک چھوٹا سا علاقہ پوری دنیا کی انرجی کو کنٹرول کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی راز کھولیں گے، سائنس، تاریخ اور زمین کے کروڑوں سال پرانے راز کو۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبید اللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میموریبل سٹوری ان اردو۔ چلیے وقت کو پیچھے لے جاتے ہیں، تقریباً 200 سے 300 ملین سال پہلے۔ اس وقت زمین آج جیسی نہیں تھی۔ جہاں آج صحرا ہے وہاں ایک گہرا سمندر موجود تھا۔ یہ سمندر عام نہیں تھا، یہ زندگی سے بھرا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے جاندار، الجی، پلنکٹن، یہ سب لاکھوں کی تعداد میں اس سمندر میں تیر رہے تھے۔ اب یہاں ایک اہم چیز ہوتی ہے، جب یہ جاندار مرتے ہیں تو ان کی لاشیں سمندر کی تہہ میں جمع ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں ایسے نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت اس سمندر میں آکسیجن بہت کم تھی، اور آکسیجن کم ہو تو ڈیکمپوزیشن سست ہو جاتی ہے، نتیجہ نامیاتی مادہ محفوظ رہتا ہے۔ اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، زمین کے اندر دباؤ اور حرارت۔ وقت گزرتا رہا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں سال۔ اوپر سے پتھر اور مٹی تہہ میں جمع ہوتے جاتے اور نیچے دباؤ بڑھتا جاتا تھا۔ یہ دباؤ اور ہیٹ اس نامیاتی مادے کو سلولی تیل میں تبدیل کرتا رہا، پہلے کروجن، پھر آئل اور پھر گیس۔ یہ قدرتی پروسیس ہے جسے پیٹرولیم فارمیشن کہتے ہیں، اور یہ پروسیس رینڈم نہیں ہوتا، اس کے لیے خاص کنڈیشن چاہیے ہوتی ہے، صحیح ٹمپریچر، صحیح پریشر اور صحیح ڈیپتھ۔ اور حیرت کی بات یہ ہے یہ تمام کنڈیشن خلیجی فارس میں پرفیکٹلی موجود تھے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم راز کی طرف، زمین کے ٹیکٹونک پلیٹس۔ زمین ایک سالڈ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف پلیٹس پر مشتمل ہے جو حرکت کرتی رہتی ہے۔ خلیجی فارس کے نیچے دو بڑے پلیٹس ہیں، عرابین پلیٹس اور یوریشین پلیٹس۔ جب یہ پلیٹ آپس میں ٹکراتے ہیں تو زمین میں فالٹس بنتے ہیں۔ آپ اسے ایسے سمجھے جیسے سمندر کے اوپر لہریں بن جاتی ہے۔ یہی فالٹس آئل کے لیے پرفیکٹ ٹرپ بناتے ہیں، یعنی تیل جو اوپر آنا چاہتا ہے وہ ان فالٹس میں پھنس جاتا ہے۔ یہ قدرتی سٹوریج سسٹم ہے جو دنیا میں ہر جگہ نہیں پایا جاتا۔ اب تیل بن جانا کافی نہیں ہے، اسے محفوظ رہنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے، سورس راک جہاں تیل بنتا ہے، ریزرور راک جہاں تیل جمع ہوتا ہے، کیپ راک اوپر ایک مضبوط تہہ جو تیل کو باہر نکلنے سے روکے۔ اب اگر ان میں ایک بھی چیز مسنگ ہو تو تیل ضائع ہو جاتا ہے، لیکن خلیجی فارس میں یہ 3 چیز پرفیکٹلی الیگمنٹ میں ہے۔ یہ ایسا چیز ہے جسے قدرت نے خود خزانہ بنایا ہو اور اسے لاک بھی کر دیا ہو۔ اب سوال یہ آتا ہے، اگر یہ تیل قدرتی ہو تو باقی دنیا میں بھی ہونا چاہیے۔ جواب ہے ہوا، لیکن محفوظ نہیں رہا۔ مثال کے طور پر کہیں والکانو پھٹ گئے، کہیں ارتھ کوئک نے سٹرکچر توڑ دیا، تو کہیں ایروجن نے تیل کو سرفیس تک پہنچا دیا۔ یعنی تیل تھا لیکن بچ نہیں سکا۔ خلیجی فارس لکی رہا کیونکہ یہاں جیولوجیکل ڈسٹربینس کم رہا، یہاں سٹیبلٹی زیادہ رہی اور اس وجہ سے تیل محفوظ رہا۔ اب بات کرتے ہیں خلیجی فارس آج کی دنیا میں کیا اہمیت حاصل کرتا ہے۔ آج خلیجی فارس ایک صرف علاقہ نہیں بلکہ ایک گلوبل پاور سینٹر ہے۔ دنیا کی بڑی اکانومی اس آئل پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ٹرانسپورٹ، الیکٹرسٹی، انڈسٹری، سب کچھ آئل سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس علاقے کی پولیٹکس بھی بہت اہم ہو جاتی ہے۔ یہاں ہونے والے کوئی بھی ٹینشن پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا سکتی ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ صرف تیل نہیں ہے، یہ کروڑوں سال کی کہانی ہے۔ ایک سمندر، چھوٹے جاندار، زمین کا دباؤ اور قدرت کا پرفیکٹ ڈیزائن۔ اور شاید سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب اتفاق نہیں لگتا، بلکہ ایک ایسا سسٹم لگتا ہے جو پرفیکٹلی کام کر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے شیئر کریں، کیونکہ علم جتنا پھیلے گا ہم اتنا بہتر سمجھیں گے کہ دنیا کیسے چلتی ہے۔ اور ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کر لے، اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔
تاکہ اس قسم کے انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ لوگوں تک شیئر کر سکوں۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔